مسجد اقصی بحیثیت علمی مرکز۔ مسجد اقصی عرصہ دراز تک مسلمانوں کا علمی مرکز رہا ہے۔ سب سے پہلے حضرت عمر کے حکم سے دو جلیل قدر صحابی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ متوفہ 34 ہجری اور حضرت شداد بن اوس متوفہ 58 ہجری تشریف لائے تاکہ یہاں دین سیکھنے اور سکھانے کا عمل جاری ہوا۔ فلسطین کا اولین قاضی حضرت عبادہ بن صامت تھے۔ ان دونوں نے پوری عمر تعلیم و تدریس میں گزاری اور یہاں ہی ان کی قبور بنی۔ ان کی قبور مسجد اقصی کے مشرق والی دیوار کے پاس باب الرحمت مقبرے میں مدفون ہیں۔ اس کے بعد اسلامی دنیا کے علماء کرام جمع ہو کر علم کی خدمت اور مسجد اقصی کے فضل حاصل کرنے کے لیے راش پذیر ہوئے۔ ان میں مشہور مفسر مقاتل بن سلیمان وفات 150 ہجری، شام کے مشہور عالم امام عبد الرحمن بن عمر بن اوزاعی وفات 157، عراق کے امام سفیان ثوری وفات سن 161 ہجری اور مصر کے مشہور عالم امام لیث بن سعد وفات 175 تھے۔ اور ان کے علاوہ فقہ شافعی کے بانی امام محمد بن ادریس شافعی وفات 204 بھی شامل ہیں۔ جن بزرگ اور اولیاء مشائخ نے تھوڑے وقت تک قیام کیا ان کی تعداد گنی نہیں جا سکتی۔ 5ویں صدی ہجری میں مسجد اقصی عالم اسلام کا سب سے اہم مرکز بن گیا جب حجت الاسلام امام ابو حامد امام غزالی وفات 488 جب یہاں درس تدریس اور اعتکاف کے لیے تشریف لائے اور ایک کمرے میں راش پذیر تھے۔ انہیں ناصریہ کہا جاتا تھا، پھر وہ غزالیہ کے نام سے مشہور ہوا۔ امام غزالی کی روایت کے مطابق اس وقت حدود حرم میں تقریباً 360 مدرسے تھے جو تشرگان علم کو مختلف علوم کی تعلیم دے رہے تھے۔ 6 صدی ہجری میں تقریباً 80 سال تک کے صلیبیوں کا تسلط رہا۔ اس دوران سیکھنے سکھانے کا یہ مبارک سلسلہ موقوف ہوا۔ بالآخر اسلام کے عظیم فرزند سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو فتح کیا اور عبادت کے ساتھ درس تدریس کا سلسلہ پھر سے جاری کیا۔ اب پھر 80 سال ہونے کو ہیں کہ یہ سلسلہ موقوف ہے اور قال اللہ قال رسول کے بجائے زخمی نمازوں کی چیخیں سنائی دیتی ہیں۔ مسجد اقصی سب سے پہلے حضرت عمر نے لکڑی سے سادہ انداز میں بنوائی۔ مسجد کے آخر میں کشادہ برآمدہ تھا جس میں 7 دروازے ہیں اور آگے کشادہ سن ہے جس میں چھوٹی چھوٹی عمارتیں اور یادگار قبے، چبوترے، آذان کی 4 مینار، پانی کی سبیلیں، کنویں، مدرسے اور محرابی دروازے ہیں۔ سب سے مشہور پتھر والی گنبد نما عمارت ہے یعنی قبۃ الصخرہ۔ اس صحن میں جمعہ اور عید کے روح پرور اجتماع ہوتے ہیں۔ افسوس کہ آج ہم ان مقدس مقامات کے دیکھنے سے محروم ہیں۔ مسجد کے مشرقی حصے میں تہ خانہ ہے جس میں حضرت مریم علیہ السلام تشریف رکھتی تھی۔ قریب میں وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو غسل دیا گیا تھا اور قوم نے آ کر سوالات کیے تھے۔ ساتھ میں محراب ہے جہاں حضرت مریم علیہ السلام عبادت فرماتی تھی اور وہیں پر گرمی میں سردی کے پھل اور سردی میں گرمی کے پھل آتے تھے۔
آگے استبل ہے جہاں حضرت سلیمان السلام کے گھوڑے باندھے جاتے تھے۔ عین مسجد کے نیچے ایک تہ خانہ ہے جس میں حضرت سلیمان السلام کا محل تھا۔ تو بڑے وزنی پتھروں سے بنی ہوئی عمارت ہے۔ مسجد کا تہ خانہ بھی ستونوں پر ہے۔ اسے مسجد اقصیٰ، اسے قدیم مسجد اقصیٰ کہا جاتا ہے۔ حرم قدسی یعنی مسجد اقصیٰ کا کل رقبہ 2665 مربع میٹر ہے۔ مسجد اقصیٰ کی مشرقی دیوار 424 میٹر اور مسجد اقصیٰ کی مغربی دیوار 490 میٹر اور مسجد اقصیٰ کی شمالی دیوار 221 میٹر اور مسجد اقصیٰ کی جنوب قبلہ والی دیوار 293 میٹر ہے۔ مورخین کا اتفاق ہے کہ مسجد اقصیٰ تمام حصوں پر مشتمل ہے، کسی خاص عمارت مثل قبۃ الصخرہ، مسجد عمر وغیرہ پر نہیں ہوتا۔ مسجد اقصیٰ کی فصیل کا جنوبی عرض 1544 میٹر اور مشرقی فصیل شہر کا حصہ ہے۔ یہ فصیل ایوبی، مملوکی اور عثمانی دور میں مکمل کی گئی۔ حرم قدسی میں یادگار تعمیرات: نمبر 1 مسجد اقصیٰ، نمبر 2 مسجد صخرہ یعنی بیت المقدس، نمبر 3 حائط براق یعنی دیوار گریہ، نمبر 4 محراب داؤد اور اس کو محراب عمر بھی کہتے ہیں، نمبر 5 جامع عمر، نمبر 6 محراب معاویہ، نمبر 7 محراب زکریا علیہ السلام، نمبر 8 محراب برہان الدین، نمبر 9 مینار، نمبر 10 مصلی مروانی۔ مصلی مروانی مسجد اقصیٰ کے جنوب مشرق میں واقع ہے۔ اس کے 5 دروازے ہیں۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان کے زمانے میں یہ جگہ مدرسے کے لیے خاص کی گئی تھی، پھر نماز کے لیے رکھی گئی۔ نمبر 11 باب الرحمت، نمبر 12 مقبرہ رحمت، نمبر 13 مدرسہ مریہ، نمبر 14 عجائب گھر، نمبر 15 باب المغاریہ، نمبر 16 چند مدارس جو تقریباً 30 ہیں۔ درس گاہیں: حرم قدسی کے شمال اور مغرب میں فصیل کے ساتھ طویل و عریض 2 منزلہ برآمدیں ہیں جن میں درس گاہیں اور طلباء کے لیے کمرے بنے ہوئے ہیں۔ شمالی برآمدہ میں 9 اور مغربی میں 5 تھے۔ آج کل یہاں پر مکاتب ہیں، البتہ یہاں پر دل سوز دہشتناک مناظر ہیں۔ مغربی برآمدہ میں مدرسہ خاتونیہ کے باہر برصغیر کے مشہور خطیب و رہنما حضرت مولانا محمد علی جوہر کی قبر ہے، جس کی وفات 1931 لندن میں ہوئی اور رمضان شریف 1931 میں یہاں دفن کیے گئے۔ مدرسہ عمریہ، مدرسہ غازیہ، مدرسہ عثمانیہ، یہ مدارس حرم قدسی کے مغربی اور شمالی دیواروں کے ساتھ ہیں۔ مدرسہ طولونیہ، مدرسہ باسطیہ، مدرسہ کریمیہ وغیرہ۔ مدرسہ عمریہ میں یہودیوں نے اپنا عبادت خانہ بنایا ہے۔ قبے، گنبد مختلف بادشاہوں نے مختلف اوقات میں درس و تدریس، ذکر و عبادت میں تنہائی کے لیے اور تاریخی یادگار کے طور پر گنبد تعمیر کرائی، جو آج تک مسجد اقصیٰ کے شان کو خوبصورت بنا رہے ہیں۔ شان میں ترشیدہ منتشر موتیوں کی طرح نظر آتے ہیں۔ سب سے مشہور گنبد قبۃ المعراج ہے، جسے یہودیوں نے گولیاں مار کر اپنے اندر کی آگ کو بجھا رہے ہیں۔ قبہ نہویہ، قبہ یوسف، قبۃ المعراج، یہ گنبد
گنبد صخرہ کے چاروں طرف ہیں، قبۃ الصخرہ، قبۃ الشیخ خلیلی، قبۃ الارواح وغیرہ۔ وضو کے لیے مسجد کا حوض 1193 عیسوی میں سلطان ابو بکر بن ایوب نے بنوایا۔ مسجد اقصی میں بارش کے پانی جمع کرنے کے لیے 26 کنویں بنوائے گئے۔ 9 قبۃ الصخرہ کے چاروں طرف اور بقیہ مسجد کے صحن میں موجود تھے، اور ہر کنویں کا الگ الگ نام ہے۔ چبوترے، موسم گرما میں نماز، درس، تدریس اور علمی مذاکرے کے لیے چبوترے تعمیر کیے گئے تھے۔ یہ سان نما اونچے مربع اور مستطیل شکل میں تھے۔ کچھ چبوتروں کو قبلہ رخ اور کچھ میں محراب بھی بنائے گئے، اکثر حرم کے صحن میں بنائے گئے۔ یہاں کثرت سے درخت پائے جاتے ہیں اور اکثر عثمانی دور میں تعمیر کیے گئے۔ ان کی تعداد 24 ہے، مثلاً بصیری چبوترا، کرک چبوترا اور سلطان ظاہر کا چبوترا وغیرہ وغیرہ۔ کنویں، حوض اور سبیلے، حرم کے خادموں نے نمازوں کی سہولت کے لیے بڑا بہترین انتظام کیا تھا، اور مسجد کے حدود میں کئی جگہوں پر میٹھا ٹھنڈا پانی وافر مقدار میں موجود ہوا کرتا تھا۔ حرم شریف میں 25 کنویں تھے، جن میں سے 17 مسجد اقصی کے مرکزی عمارت کے پاس اور 8 سنہری گنبد والی عمارت کے پاس تھے۔ 9 سبیلیں اس کے علاوہ تھی۔ شہر میں کچھ میٹھے چشموں کا پانی بھی مسجد تک پہنچائے گئے تھے۔ دھوپ گھڑیاں، مسجد اقصی میں 2 ایسی گھڑیاں تھیں جس سے اوقات نماز معلوم کیا جاتا تھا، ایک مسجد کے بالکل سامنے اور ایک سنہری گنبد کی دیوار پر۔ مسجد اقصی کے دروازے، مسجد اقصی میں 14 دروازے ہیں۔ نمبر اول باب المغاریہ، نمبر 2 باب سلسلت، نمبر 3 باب غونمہ، نمبر 4 باب الاسباد، نمبر باب الحتہ، نمبر 6 باب اتم، نمبر 7 باب مطہر، نمبر 8 باب قناتین، نمبر 9 باب جدید، نمبر 10 باب ناظر، نمبر 11 باب مطہرہ۔ چاروں دروازے فی الحال بند ہیں، 4 دروازے فی الحال بند ہیں۔ یہ دروازے مسجد اقصی کی فصیل میں ہیں۔ مسجد اقصی کے اندرونی دروازے 11 ہیں۔ مسجد کی فصیل میں 4 جگہیں اذان کے لیے بنائی گئی ہیں، ان کے نام یہ ہیں: مؤذنہ مخریہ، مؤذنت باب اوانیہ، مؤذنت باب سلسلہ، مؤذنت باب اسبات۔ مسجد اقصی کے مینارے، مسجد اقصی کے 4 مینار ہیں جو کہ مسجد اقصی کے چاروں دروازے پر بنائے گئے ہیں۔ نمبر 1 مینار باب المغاربہ، نمبر 2 مینار باب السلسلت، نمبر 3 مینار باب الغوائم، نمبر 4 مینار باب الاسبات۔ مسجد اقصی کی تعمیر عہد بعہد۔ کعبۃ اللہ اور بیت المقدس کی بنیادیں فرشتوں نے رکھی تھی۔ طوفان نوح میں دونوں ریت سے چھپ گئے اور نشان بھی ختم ہو گیا، اور پھر دوبارہ دونوں جگہوں کی نشاندہی بھی فرشتوں نے کی، اور فرشتوں کی مدد سے جنات نے ان کی تعمیر کی۔ تلموریہ، جہاں آج مسجد اقصی ہے، تلموریہ پر اپنا خیمہ لگایا اور عارضی رہائش اختیار کی۔ اس وقت جنات کی تعمیر کے نشانات مٹ گئے تھے۔ حضرت ابراہیم السلام نے پہلے بیت اللہ شریف تعمیر کیا، پھر مسجد اقصی کی تعمیر کی۔ حدیث میں ہے کہ مسجد حرام پہلی مسجد ہے، اس کے بعد مسجد اقصی ہے۔ ان دونوں میں 40 سالوں کا فاصلہ ہے۔ حضرت عمر نے اصل بنیادوں پر بیت المقدس کی تعمیر کرانے کا حکم دیا،
اور ولید بن عبد الملک المروان نے مکمل کیا۔ 130 ہجری تک کے مسجد عموی طرز پر تھی۔ 137 میں زلزلہ آیا اور مسجد کو نقصان ہوا۔ عباسی خلیفہ منصور ابو جعفر نے مسجد کی مرمت کرائی، اور 158 ہجری میں بھی زلزلہ آیا اور مسجد کے بڑے ستون گر گئے اور خلیفہ مہدی نے مرمت کرائی۔ اس زمانے میں 15 دالان تھے۔ 426 ہجری میں عطار فاطمی نے نئی تعمیر کرائی۔ مشرق اور مغربی دالان چھوٹے کرائے گئے۔ 1099 میں صلیبیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کیا اور انہوں نے مسجد کی صورت تبدیل کر دی۔ پھر 583 ہجری کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے فتح کے بعد دوبارہ تعمیر کرائی۔ 614 ہجری میں سلطان ملک معظم مسجد اقصی کے شمالی حصے میں دالان کی تعداد میں اضافہ کیا جو آج تک موجود ہے۔ 677 ہجری سے 1287 تک بادشاہوں نے مسجد میں پانی کی سبیلیں لگوائی اور مسجد کی تزئین اور آرائش میں بھی حصہ لیا اور خوبصورتی کے لیے چھوٹے چھوٹے گنبد تعمیر کرائے۔ 686 ہجری میں سلطان سیف الدین قلادو نے جنوب مشرق کی طرف مسجد اقصی کی چھت تبدیل کرائی۔ سلطان محمد بن قلادون مسجد کے بڑے گنبد کے اندر اور باہر مرمت کرائی۔ اسی طرح اور بادشاہوں نے بھی تزئین و مرمت میں حصہ لیا۔ بالآخر عثمانی خلافت کے زوال کے بعد مسجد اقصی کے امور کی نگرانی براہ راست اسلامی کمپنی کے حوالے کی گئی۔ حوالہ: تاریخ العرب والقدس بحوالہ ندائے ملت 19 اگست 2001۔